بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ اور پیج ہے 259۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر پیش خدمت ہے۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن اور جلد اول سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ پیج 259 اور ویلاگ نمبر 1۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کا اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر بھی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب پہنچی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے، اور پہلے سے فتح مانگتے تھے کافروں پر، پھر جب پہنچا ان کو جس کو پہچان رکھا تھا تو اس سے منکر ہو گئے، سو لعنت ہے اللہ کی منکروں پر۔ خلاصہ تفسیر: اور جب ان کو ایک ایسی کتاب پہنچی یعنی قرآن مجید جو من جانب اللہ ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے یعنی تورات، حالانکہ اس کے قبل خود بیان کرتے تھے اور کفار سے یعنی مشرکین عرب سے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ایک کتاب لانے والے ہیں، مگر پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خوب جانتے پہچانتے ہیں تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے، سو بس خدا کی مار ہو ایسے منکروں پر کہ جان بوجھ کر محض تعصب کے سبب انکار کرتے ہیں۔ فائدہ: قرآن کو جو مصدق تورات فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات میں بعثت محمدیہ اور نزول قرآن کی جو پیشن گوئی تھیں ان سے ان کا صدق ظاہر ہو گیا، سو تورات کا ماننے والا تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر ہی نہیں سکتا، اور نہ تورات کی تکذیب لازم آئے گی۔ ناظرین، ایک شبہ اور اس کا جواب انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج کا ویلاگ نمبر 1 کمپلیٹ ہوا، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ویلاگ نمبر 2 کی صورت میں۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور میں وہ التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں وہ التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو،
مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، دوری ہو حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں۔